السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، اللہ تعالی آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ کے علم، عمل، صحت اور گھر میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں آج آپ کے روبرو ایک نئی اخلاقی کہانی سیریز توبہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے رب سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، کچھ جملے آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں کہ توبہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک، آپ نے اگر حقوق اللہ تعالی کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے آپ سے کوئی لغزش یا کوئی حق تلفی ہو گئی ہو تو آپ اس کو رب کے حضور توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العزت سے معافی چاہ سکتے ہیں۔ اور دوسری حقوق العباد ہے کہ بندوں کے حقوق آپ نے پورا کرتے ہوئے اس کے اندر حق تلفی، کسی کا حق، کسی کے ساتھ برا کیا ہو تو اس وقت آپ رب کے حضور تو توبہ کریں گے ہی کریں گے، مگر رب بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ آپ بندوں سے جن کی آپ نے حق تلفی، جن کے ساتھ آپ نے برا کیا ہے، ان سے معافی نہ چاہیں گے تو وہ رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کو پہلے بندوں سے معافی مانگ لینی چاہیے اور پھر رب سے اس لغزش کو کی معافی طلب کر لینی چاہیے تاکہ رب کریم غفور رحمان آپ کو معاف کرے، تب ہی رب آپ کو معاف کریں گے۔ سچی توبہ گناہ گار کا کفارہ بن جاتی ہے اس کے گناہوں کا، اور اگر خدا کے عزو گڑ گڑا کر توبہ استغفار کی جائے تو رب کریم رحیم اس گناہگار انسان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک گناہگار کی سچی کہانی کا قصہ سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اپنے مریدوں کی، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا نفرت سے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا اور کہا، آؤ حبیب۔ اس کا نام حبیب تھا، تو کہنے لگے، آؤ حبیب، کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ یا حضرت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے سب گناہ معاف کر دے۔ اس نے روندی ہوئی، لڑکھڑاتی ہوئی، گناہوں پر شرمندگی کی آواز میں کہا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب کوئی سود نہ لوں گا۔ سود، کسی کو آپ قرضہ دینا تو اس قرضہ تو وہی رقم آپ کو واپس کرے گا، لیکن اس کے اوپر آپ کہیں کہ اگر تم نے اتنے ماہ میں کیا تو تمہیں اتنے پیسے دینے ہوں گے، اور اگر تم نے اتنے ماہ میں دیا تو تمہیں اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ اس چیز کو رب کریم نے قرآن پاک میں، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ اگر پیسہ اگر آپ لیتے ہیں یا چیز کے بدلے میں کوئی اضافی چیز لیتے ہیں تو یہ آپ کے وجود کے اندر، آپ کے جسم کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی احادیث نبوی کی روشنی میں۔ تو اس لیے اس سود سے آپ لوگوں نے دوری اختیار کرنی ہے اور حرام کھانے سے اللہ تعالی سے دعا کی طلبگار ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق عطا فرمائے۔ تو حبیب کہنے لگا کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی سود نہ لوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا فرمائی، اے مالک، اے کون و مکان کے رب، تو حبیب کے گناہ بخش دے اور اس کی توبہ قبول فرما۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور اس کے چہرے پر تازگی چھا گئی۔ یہ شخص حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ تھے، جن کا شمار بصرہ کے مشہور رئیسوں میں ہوتا ہے۔ ان کے پاس دنیا اور دولت کی، دنیاوی جو ہے دولت کی ایک انبار تھی، ایک کثرت تھی ان کے پاس،
लेकिन ईमान की दौलत से बिल्कुल महरूम थे। उन्हें हर वक्त दौलत जमा करने की धुन लगी रहती थी। वो लोगों को सूद पर रुपए कर्जे देते और सूद वसूल करते वक्त मकरूज को बहुत सताते थे अगर वो वक्त पर न देता तो, और उससे कई गुना ज्यादा रकम वसूल करते। एक दिन वो एक मकरूज के घर जो है सूद लेने के लिए गए। वो घर पर मौजूद न था। आपने उसकी बीवी से कहा, खाली हाथ जाना मेरे उसूल के खिलाफ है, इसलिए जो कुछ भी इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है मुझे दे दो। मकरूज की बीवी ने कहा, हमने सुबह एक बकरी ज़बह की थी, इस वक्त सिर्फ उसकी सिरी, उसका जो सर है वो मौजूद है, अगर आप पसंद फरमाएं तो आपकी खिदमत में पेश करूं। उन्होंने बकरी की सिरी और घर उन्होंने घर से उससे ली और अपने घर की जानिब रवां हो गए और घर पहुंचकर अपनी बीवी को दे दी कि आज सूद में ये सिरी मिली है, इसको पका लो, इसको हम आज खाएंगे। उसकी बीवी ने हांडिया चूल्हे पर चढ़ा दी। इस दौरान इस दरवाजे पर एक दस्तक दी किसी फकीर ने कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आप बहुत सख्त नाराज हुए और फकीर से कहा, माफ करो बूढ़े। तो वो कहने लगा कि अल्लाह आपका भला करे सरकार। न फकीर तो उसने नहीं दिया, फिर भी तो फकीर ने दोबारा फिर इल्तजा नहीं की। लेकिन जाते जाते उसने ये कहा कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं कि मैं तुमको दे दूं। हबीब कहने लगा, तो हमारे पास पैसों की कमी तो नहीं, तुम अमीर तो नहीं बन सकते, अलबत्ता हम जरूर गरीब हो जाएंगे। ये जाते जाते वो फकीर कह गया। फकीर ना उम्मीद होकर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब आपकी बीवी ने हांडिया का ढकना उठाया तो क्या देखती है कि हांडिया में जो है वो गोश्त की जगह खून भरा हुआ है। आपको सख्त गुस्सा आया। सोचा उस औरत को मदद सिखाना चाहिए, उसने जरूर सिरी में पर जादू किया होगा। ये सोचकर आप तेजी से बाहर निकल गए। जुम्मे का दिन था। बच्चे एक मैदान में खेल रहे थे। जुम्मे वाले दिन एक इस्लामी माशरे के अंदर छुट्टी होती है तो बच्चे खेलते हैं बाहर मैदान में। बच्चे एक मैदान में खेल रहे थे। जो ही उन्होंने आपको देखा, सब जो है हबीब सूदखोर आया, हबीब सूदखोर आया, हबीब सूदखोर आया, ये सदा लगाना शुरू कर दी। कहते हुए वहां से फिर भाग गए बच्चे। दो एक बच्चे पीछे रह गए थे। दूसरों ने चिल्लाकर कहा, आगे से हट जाओ, हबीब सूदखोर के पांव की जो गर्द से कहीं तुम्हारे कपड़े जो है नापाक न हो जाए। ये अब बच्चे कह रहे हैं। बच्चों की जुबान से ऐसे नफरत भरे नारे सुनकर आपका दिल भर आया। सोचने लगे, मैं कितना जलील इंसान हूं कि बच्चे भी मुझसे नफरत करते हैं और मेरे साए से भागते हैं। न जाने अल्लाह मुझ जैसे बदबख्त के गुनाह माफ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो और क़यामत के दिन मुझे एक इबरतनाक सजा देगा। ये ख्याल आते ही आपका जिस्म खुदा के खौफ से कांपने लगा और आप अपने मकरूज की बीवी से इंतकाम लेने के बजाय हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला की मजलिस की तरफ चल दिए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर सच्चे दिल से तौबा कर ली। आपका ख्याल था कि हजरत हसन बसरी आपके लिए दुआ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे बहुत नाराज थे, लेकिन जब हजरत ने आपके लिए दुआ फरमाई तो आपकी खुशी के इंतहा न रहे। हजरत हसन बसरी अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आप जिसके लिए दुआ फरमाते थे अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता था। दूसरे दिन हजरत हबीब अजमी बाजार से गुजर रहे थे कि एक मकरूज ने उनको देखकर भागना शुरू कर दिया। आपने उसे आवाज दी, भाई भागो मत, अब तो मुझे तुमसे भागना है। 2-4 रोज के बाद आपने शहर में मुनादी कर दी, आवाज लगा दी, सदा ऐलान कर दिया कि जिस शख्स के जिम्मे मेरा कर्ज है वो आए और अपने वो जो तहरीर नामा होगा वो वापस ले ले और मैं उसे तमाम जो है अपना कर्जा माफ करता हूं। लोग आए, सब ने आकर कहा, जाओ मैं तुम्हें अपना रुपया बख्शता हूं। जो लोग बहुत गरीब थे उन्हें आपने पास से रुपया दिया और कहा अब वापस देने की जरूरत नहीं। इस तरह आपके घर में जो कुछ था वो सब खुदा की राह में लुटा दिया। यहां तक कि
جو اپنا کرتا ہے اور بیوی کی چادر پر جو ایک خوبصورت چادر تھی وہ بھی آپ نے دی، جس میں بہت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ پھر آپ نے دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا اور دریائے فرات کے کنارے ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ دن بھر حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر علم سیکھتے اور رات بھر دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رب کی حضور عبادت کرتے۔ چند دنوں کے بعد حبیب اجمی رحمہ اللہ تعالی پر فاقوں کی نوبت آ گئی تو ان کی بیوی نے کہا، آپ نے سب کچھ لوگوں کو دے دیا، بچے بھوکے ہیں اور گھر پر ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا، اچھا کل کہیں سے کوئی کام ڈھونڈ لوں گا۔ لیکن دوسرے دن جب سورج طلوع ہوا اور آپ کہیں کام ڈھونڈنے کے بجائے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دن بھر خدا کی عبادت کرتے رہے، شام کو گھر آئے تو بیوی نے کہا، کہیں کوئی کام ملا؟ فرمایا، ہاں، مگر میں نے جس شخص کی ملازمت کی ہے وہ بڑا کریم ہے، ایسے شخص سے کچھ مانگتے ہوئے مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ 10 دن کے بعد جو ہے وہ اجرت دیتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح آپ ہر روز گھر سے نکل جاتے اور عبادت کرتے رہتے۔ جب 10واں روز ختم ہوا تو آپ کو سخت فکر ہوئی کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بہت سوچنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر بیوی کو سچی بات بتا دوں گا۔ لیکن جب گھر پہنچے تو باورچی خانے سے کھانے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی، تو آپ بڑے متعجب سے ہوئے، سخت حیران ہوئے، بھئی یہ ماجرا کیا ہے؟ بیوی سے پوچھا تو وہ خوشی سے بولی، آپ جس شخص کے ہاں کام کرتے ہیں وہ بہت بڑا سخی معلوم ہوتا ہے کہ آج صبح 4 آدمی آئے تھے، وہ ایک بوری آٹا، ایک ذبح کی ہوئی بکری، کچھ گھی اور شہد اور 300 درہم جو کرنسی ہے، پیسے ہیں، دے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جس شخص کے ملازم ہیں اس نے بھیجا ہے، اور حبیب سے کہا کرو کہ کام کرے تو عہدہ اور اجرت بڑھا دی جائے گی، اگر وہ اچھا اور زیادہ اس میں اضافہ کر دے تو۔ آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ اے خدا، میں نے صرف 10 دن تیری عبادت کی ہے اور تو نے مجھے اس قدر مہربانی کی، اگر اس سے زیادہ عبادت کروں گا تو نہ جانے تو مجھ پر کیا کیا اپنے فضل و کرم، مہر و عنایت کے دروازے کھولے گا۔ پھر آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کی فیض کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک پھیل گئی تھی۔ تو بچوں، عزیز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب آپ رب کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، کہ جس کو رب نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، اس میں رب کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے اور مخلوق کی ان کے ساتھ بھی بھلائی ہو جاتی ہے۔ تو عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رب کی حضور ہمیشہ عبادت کی ہمت اور توفیق دے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے لوگوں پر خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ تب ہی ہمارے گناہوں کا صدقہ اور گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نئی اخلاقی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔